تو بہرحال خدارہ خواب غفلت سے جاگیے اور امام زمانہ کے دل نازنی کو اتنی تکلیف نہ پہنچائیں اپنے اعمال سے، کیونکہ وہ شدید ترین محبت آپ سے کرتے ہیں۔ کوئی شخص سوچے بیٹھے کہ امام زمانہ کوئی کام یاد کرے جو میں نے آج تک امام زمانہ کا کبھی کیا ہو، کوئی خدمت سوچ کے بتائیے کہ جو آپ اپنے اب تک امام زمانہ کی کا انجام دی، کچھ تو کیجئے۔ دیکھیے امام زمانہ کو کام کرنے والے افراد چاہیے ہوں گے، تماشبین افراد نہیں چاہیے ہوں گے، نہ ان کو عیش پرست سست اور کاہل افراد درکار ہیں۔ اب ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ شاید امام زمانہ کے کام کرنے کے مراد یہ ہے کہ میں بہت بڑے عالم یا عالمہ بن جاؤں، اسی سے بس خدمت ہو سکتی ہے، اور اجتہاد تک میں پہنچ جاؤں تبھی گویا امام زمانے کی خدمت ہو سکتی ہے۔ ایسا نہیں، ہر شخص اپنے کام، ملازمت، کاروبار، تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ اور گھریلو زندگی میں آپ بھی امام زمانہ کی مددگار بن سکتی ہیں۔ ہر شخص امام زمانہ، آپ دیکھیں کہ اپنی اس ذمہ داری کے اعتبار سے، اپنے کام کے اعتبار سے جو صلاحیت پروردگار نے اس کو دی ہے، اس کے اعتبار سے وہ امام زمانے کی کیا خدمت کر سکتا ہے۔ اس کے لیے فقط مجتہد ہونا، عالم دین ہونا یہ ضروری نہیں۔ ایک عورت بھی گھر گرہستی کے ساتھ بچوں کی تربیت کرتے ہوئے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے امام زمانہ کی کارکن بن سکتی۔ اچھا، اگر آپ، مسئلہ وہی ہے نا کہ کیونکہ ہم نے ائمہ کے اصحاب کی سیرتوں کا مطالعہ نہیں کیا، کتاب پڑھتے نہیں تو مطالعہ ظاہر ہے نہیں، تو اس وجہ سے ان کی سیرت سے بھی آگاہی نہیں۔ امام کے سارے صحابہ کیا فقط بہت بڑے بڑے عالم ہوتے تھے؟ نہیں، اگر آپ دیکھیں تو اپنی ملازمتیں بھی کیا کرتے تھے، اپنے کاروبار بھی کیا کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ امام کے مشن کے لیے کام کرتے تھے۔ کتنے لوگوں کی مثالیں دیجیے، اور کیونکہ امام زمانہ کے جو اصحاب ہوں گے ان کا طریقہ کار بھی وہی ہوگا جو ان سے پہلے دیگر ائمہ کے اصحاب کا تھا۔ جیسے کہ ملتا ہے کہ احمد ابن محمد بزنتی، یہ ہمارے 8ویں امام، امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کے درود بھیجیے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ان کے خاص اصحاب میں تھے۔ اچھا، خاص اصحاب میں تھے، اور یہ جو بزنطین کے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے، اصل میں ایک خاص قسم کا کپڑا تھا جس کو یہ سیتے اور بیچتے تھے، جس کو بزنطی کہا جاتا تھا۔ یعنی جس طریقے سے عام بزنس مین ہوتا ہے اس طرح کے تھے، کپڑا بناتے تھے، اس کے بعد اس کو بیچتے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ علم ایسا حاصل کیا اپنی اسی بزنس کے ساتھ ہی کہ باقاعدہ ان کو کہا جاتا ہے کہ اصحاب اجماع میں سے، یعنی علماء جب کسی روایت میں آپ کا نام دیکھتے ہیں تو ان سے لے کر معصوم تک کی جو سند ہوتی ہے اس کے اوپر اعتبار کرتے ہیں، اس کی تحقیق میں نہیں جاتے کہ احمد ابن محمد بزنطی نے کہہ دیا بس آتھینٹک سمجھا جائے گا۔ اور مسئلہ یہ کہ احمد ابن محمد بزنطی ہمیشہ سے بڑے مقام پر فائز بھی نہیں تھے، نہ یہ کوئی نجیب الطرفین سید تھے۔ شیخ طوسی فرماتے ہیں کہ ابتدا میں یہ واقفی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، یعنی امام موسیٰ کاظم کے بعد وقف کر لیا تھا اور اس کے بعد 8ویں امام کے قائل نہیں ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب معجزات دیکھے تو اس کے بعد انہوں نے مذہب حقہ کو قبول کیا تھا۔ اچھا، ہمارے تو عقائد بھی بالکل صحیح ہیں شروع سے، صرف کس چیز کی کمی؟ عمل کی کمی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کسی بھی کام کے لیے تیار ہوتے نظر نہیں آتے۔ تو اتنے بڑے مقام پر فائز اصحاب اجماع میں سے ہونے کے باوجود امام اپنے خاص اصحاب کے اندر بھی کسی کمی کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ باقاعدہ امام رضا کے گھر ایک دفعہ احمد ابن محمد بزنطی باقاعدہ مہمان ٹھہرے تھے، تو امام نے اپنا خاص بستر لانے کا حکم دیا تھا کہ وہ لے کر آؤ، اس پر ہی لیٹیں گے۔ وہ فرماتے ہیں احمد کہ میں بڑے فخر سے بستر پر سوچ رہا تھا کہ اتنا بڑا مجھے اعزاز حاصل ہو گیا ہے کہ ایک ولی خدا اور حجت خدا کے خاص بستر کے اوپر میں لیٹا ہوا ہوں۔ اسی وقت امام نے آ کر کہا کہ احمد یاد رکھو، دیکھیے امام کسی کمی کو، اخلاقی کمی کو بھی برداشت نہیں کر سکتے اور ہمیشہ اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اتنے بڑے مقام پر فائز افراد میں بھی کمی کو برداشت نہیں کر سکتے، چاہے جائے گا کہ ہم لوگ جن میں
کوئی صلاحیت نہیں پائی جاتی اور میلان بھی ایسا نہیں نظر آتا کہ اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے، تو امام کیسے برداشت کریں گے؟ امام نے کہا یاد رکھ لو احمد، ایک دفعہ صاصہ ابن سوحان بھی کے گھر امیر المومنین عیادت کے لیے تشریف لائے تھے ان کی، اور رات بھر وہیں آ کر عبادت کی تھی، اور صبح جب واپس جانے لگے تو کہا تھا کہ اے صاصہ یہ بات یاد رکھ لو، اس رات کو رکنے کی وجہ سے اپنے دینی بھائیوں پر گھمنڈ نہ کرنے لگنا کہ امیر المومنین میرے گھر آ کر ٹھہر کر گئے۔ خدا سے ڈرو اور تواضع اختیار کرو تاکہ اللہ تمہارے مقام کو بلند کرے۔ باقاعدہ امیر المومنین نے صاصہ ابن سوحان سے جملے ارشاد فرمائے تھے، تو تم بھی کسی گھمنڈ میں مت آ جانا اے احمد۔ اچھا، یہاں پہ بھی ہم دیکھیں ایک دوسرا پہلو بھی دیکھا جائے کہ اگر ہم کسی کے گھر جا کر مہمان ہوتے ہیں تو وہاں کا جو میزبان ہوتا ہے اس میں کوئی کمی نظر آ رہی ہوتی ہے، مثلا وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، کچھ نہیں، تو ہم جا کے سوچتے ہیں کہ ہم تو ان کے گھر آئے ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں ان کے ہاں، ان کو ہم امر بالمعروف کیسے کریں؟ لیکن آپ نے دیکھا کہ امام چاہے خود جا کر ٹھہرتے ہوں یا ان کے گھر کوئی مہمان آ کر ٹھہرتا ہو، جب کوئی کمی کا خیال امام کو پیدا ہوتا تھا اور اس وقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ضرورت پیش آتی تھی تو امام وہ کام کیا کرتے تھے۔ تو ہمارے لیے یہ پیغام بھی ہے کہ بعض اوقات ہم ان چیزوں سے، رشتوں سے اور اس سے مروب ہو جاتے ہیں، اور یا میزبانی اور مہمانی کے چکر کے اندر لگ جاتے ہیں اور امر بالمعروف نہیں کرتے۔ تو بزنتی کا نام دیکھیے، اگرچہ تاجر پیشہ 700 کے قریب روایات کے اندر سلسلہ اسناد کے اندر بزنتی کا نام آیا۔ اسی طریقے سے احمد ابن عمیر ابن ابی عمیر، ابن ابی عمیر یہ بھی اصحاب اجماع میں سے، یہ اپنے زمانے کے دولت مند ترین انسان تھے۔ دیکھیے ہمارا موضوع کیا چل رہا ہے کہ آپ اپنے تمام کاروبار دنیا، جو بھی آپ جس فیلڈ سے بھی وابستہ ہیں، اس میں آپ امام زمانہ علیہ السلام کا کام کر سکتی ہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پوری دنیا سے الگ ہو کر الگ سے کوئی کام کیا جائے گا تو کہا جائے گا کہ آپ امام زمانہ کا کام کر رہی ہیں۔ اپنے زمانے کے دولت مند ترین انسان تھے، بزنس مین تھے بہت بڑے ابن ابی عمیر، لیکن اتنے سخت عبادت گزار بھی تھے۔ یہاں ہمیں نہیں نظر آتا کہ جس کے پاس زیادہ دولت آتی ہے تو وہ پھر لگتا یہ ہے کہ وہ ان عبادات اور ان سے بھی دور ہوتا چلا جاتا ہے، بڑی مشکل سے کھینچ تان کے مسجد میں آتا ہے اور وہاں پر بھی اس کا ایک متکبرانہ انداز صاف نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اتنے سخت عبادت گزار تھے، اتنے مال و دولت ہونے کے باوجود کہ روایات میں ملتا ہے ان کے متعلق جو آئی ہیں کہ نماز صبح کے وقت سے جو سجدے میں سر رکھتے تھے تو ظہر کے وقت اٹھاتے تھے، اتنے سخت عبادت گزار، اور علمی لحاظ سے اتنے زیادہ مضبوط ہو گئے تھے۔ اسی بزنس کے ساتھ ساتھ اتنا علم حاصل کر لیا تھا ابن ابی عمیر نے۔ دیکھیے سب باتیں یوں بتائی جا رہی ہیں کہ اگر زبانی طور پر تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اصحاب میں شامل فرما اور امام کے لشکر میں شامل فرما اور ان کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما، لیکن کوالیفائنگ جو کرائٹیریا ہے ان کے اس کے اندر لشکر میں شامل ہونے کا وہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے کہ ان تمام کاموں کے ساتھ ساتھ علم بھی ایسا حاصل کیا تھا ابن ابی عمیر نے کہ باقاعدہ جو اصول اربع میں 400 اصول جو امام نے مرتب کروائے تھے اس میں سے ایک اصول کے مؤلف بھی تھے ابن ابی عمیر۔ اور جب گرفتار کر لیا گیا تھا ان کو تو تقریباً 94 کتابیں انہوں نے، یعنی جب معلوم چلا کہ بادشاہ کے ہرکارے گرفتار کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کی اور ان کی بہن نے، جن کا نام بھی تاریخ میں نہیں، انہوں نے 94 کتابیں احادیث کی وہ زمین کھود کر دفن کی، اور اس کے بعد ابن ابی عمیر گرفتار ہو گئے اور 4 سال تک گرفتار رہے قید خانے میں، اور ان 4 سال تک روزانہ تازیانے مارے جاتے تھے ابن ابی عمیر کو، یہاں تک کہ جب وہاں سے قید سے چھوٹ کر 4 سال کے بعد واپس آئے ہیں تو ساری دولت ختم ہو چکی تھی، اور اتنے اخلاقی لحاظ سے اور علمی لحاظ سے اتنے مضبوط ہو چکے تھے کہ انہوں نے جب امیر تھے تو کسی کو قرض دیا تھا، جب اس شخص کو پتہ چلا کہ ابن ابی عمیر اتنے زیادہ مستحق ہو گئے ہیں اور مال و دولت بالکل ختم ہو گیا ہے مظالم کی وجہ سے، تو اس شخص نے اپنا گھر بیچا اور اس سے آ کر اپنا قرض کو اتارنا چاہا، لیکن تقوی کا یہ عالم تھا کہ انکار کر دیا، کہا کہ نہیں، اس وقت اگرچہ مجھے ایک ایک درہم کی ضرورت ہے، لیکن میرے آقا اور مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مقروض شخص کو قرض کی وجہ سے گھر سے نہیں نکالنا چاہیے۔ تو میں پسند نہیں کرتا اس بات کو کہ تم اپنے گھر کو بیچو اور مجھے پیسے لا کر دو، اگرچہ مجھے ایک ایک درہم کی ضرورت،
تو امام کے دیکھیے ایسی خصوصیات ہونی چاہیے. تاجر بھی تھے, تجارت پیشہ تھے, علم آپ نے سنا کتنا زیادہ تھا, زحمتیں کتنی زیادہ انہوں نے برداشت کی, مظالم برداشت کی, اور تقوی کی اور احتیاط کی حالت آپ نے دیکھی کہ کیا تھی. تو یہ خصوصیات پیدا کریں گے تو کسی قابل بنیں گے لشکر امام میں شامل ہونے کے لیے. امام کا طریقہ کار دیگر ائمہ کے اصحاب کے طریقہ کار سے الگ تو نہیں ہوگا, وہی کرائٹیریا سارے کے سارے, کیونکہ یہ محمد ہیں اس وجہ سب کا کرائٹیریا بھی ایک ہی. اسی طرح سے ابو حمزہ شمالی, ابھی رمضان آنے والا ہے, دعا ابو حمزہ شمالی پڑھیں گے سب لوگ, چوتھے امام کے جو صحابی تھے. اچھا دیکھیے, ہم آج کل جتنی بھی قتل و غارت گری مومنین کی ہو رہی ہے, خدا اس سے محفوظ فرمائے, لیکن اکثر و بیشتر لوگ نظر آنے لگا ہے کہ اس قتل و غارت گری سے گھبرا کر مراجع کو گالیاں دینے لگے ہیں, علماء کو گالیاں دینے لگے ہیں, اور لگتا ہے کہ ساری چیز کے فساد اور ذمہ دار یہی لوگ ہیں. دیکھیں, ابو حمزہ شمالی امام کے صحابی تھے, امام معصوم کے دور کے اندر موجود تھے, امام سامنے موجود ہیں, ان کے اصحاب میں سے ہیں. ابو حمزہ شمالی کے علاوہ ابو حمزہ شمالی کے خاندان کا ایک ایک فرد قتل کر دیا گیا تھا. تصور کر سکتا ہے کوئی؟ ان کو تو سب سے زیادہ برگشتہ ہو جانا چاہیے تھا امام سے. امام موجود ہیں, صاحب معجزہ بھی ہیں, آپ کیوں نہیں بچا رہے ہیں؟ میرے خاندان کے ایک ایک فرد قتل کیا جا رہا ہے. خاندان کا ایک ایک فرد قتل کر دیا گیا تھا, سوائے ابو حمزہ شمالی ایک بچ گئے تھے خالی. تو اس کے بعد بھی علم ایسا حاصل کرتے رہے. 100 سے زائد علماء تو آپ کے صرف شاگرد ہی تھے امام کے اصحاب میں, جس میں ہشام بھی تھے اور محمد ابن مسلم وغیرہ بھی تھے. اسی طرح سے صفوان ابن یحییٰ, یہ صابری نام کا ایک کپڑا بیچتے تھے. دیکھیے, عام لوگ بالکل جو دکانیں کرنے والے, کپڑا بیچنے والے, کپڑا بننے والے, جیسے کہ ابھی بہت سارے اس طرح کے پیشے, صابری نام کا, سین سے صابری, سین الف بیر چھوٹی, اس زمانے میں کپڑا تھا, اس کو فروخت کرتے تھے. اور امام صادق سے لے کر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام تک کے ائمہ کے اصحاب میں شامل رہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور اتنے اخلاقی لحاظ سے, اس قدر عہد و پیمان کے لحاظ سے اتنے مضبوط ہو چکے تھے کہ باقاعدہ ان کے 2 بزنس پارٹنرز تھے, انہوں نے خانہ کعبہ میں آ کر ایک عہد کیا تھا. 2 بزنس پارٹنر اور تھے, ایک کا نام تھا عبداللہ ابن جندب اور ایک تھے علی ابن نعمان. انہوں نے کہا کہ ہم تینوں دوست ہیں, اور حقیقی دوست وہ ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کے اندر مددگار ہو. تو ہم میں سے جو شخص بھی انتقال کرتا جائے گا, جو بچ جائیں گے اس کی طرف سے نیک اعمال کو انجام دیں گے. ان تینوں نے عہد کر لیا, اور آخر میں صفوان ابن یحییٰ بچ گئے, باقی 2 دوست انتقال کر گئے. یہ روزانہ 150 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے, 50 سمجھیں سے بھی زیادہ رکعت, مستحبات کے ساتھ اپنے لیے بھی اور ان کی نیابت میں بھی اتنی رکعت کو پڑھا کرتے تھے. سال میں 3 مہینے روزے رکھتے تھے, ایک تو رمضان کے روزے اپنے, اور ایک مہینے اپنے دونوں دوستوں کے لیے. اور ہر سال 3 مرتبہ زکوٰۃ اور خمس نکالتے تھے, ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنے دوستوں کی طرف سے. اور جتنے بھی مستحب اور نیک اعمال اس طرح سے انجام دینا ممکن تھے, وہ سارے اپنے دوستوں کے لیے بھی انجام دیتے تھے. اب دیکھیں, آپ نے اتنا زبردست اخلاق, اپنے ایسے عہد کی پاسداری, کتنا زیادہ اس کے اندر اسلامی تعلیمات کا رسوخ ان کے اندر, ان کی ذات کے اندر نظر آتا ہے. صفوان کے امام کے صحابی تھے, کوئی تو کہیں کوئی جھلک ایسی نظر آنی چاہیے امام زمانہ کا صحابی بننے کے لیے, ان کے لشکر کا سپاہی بننے کے لیے, کہ کچھ تو نظر آئے کہ کوئی کسی طور پر کوئی صلاحیت ایسی ہو دیگر ائمہ کے اصحاب میں جو پائی جاتی تھی, ہمارے اندر پائی جائے تو ہمیں کوئی امید پیدا ہو کہ ہاں ہم امام زمانہ کے لیے کسی قابل. کتنے اور لوگ تھے وہ جو صفوان جمال, جو کہ باقاعدہ اونٹ وغیرہ کرائے پر دیتے تھے, اور وہ جو واقعہ بھی امام کے سلسلے میں اس طرح سے, یعنی سب لوگ بزنس کیا کرتے تھے. امام زمانہ کے جو نائب تھے عثمان ابن سعید, جن کے متعلق یہ ملتا ہے کہ جناب یہ تو یعنی تیل بیچنے کا کام کیا کرتے تھے, یعنی وہی دنیاوی کاروبار وغیرہ کے ساتھ یہ سب کے سب امام کے لیے کام کرتے تھے. اور علم بھی ساتھ ساتھ اس قدر بڑھاتے چلے جاتے تھے کہ محمد ابن مسلم کے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ یہ بھی اصحاب اجماع میں سے ہیں اور کوفی ہیں. دیکھیے, یوں بتانے کی ضرورت یوں پیش آ رہی ہے کہ لوگ ہم نے امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے کسی بھی قسم کے کرائٹیریا کے قائل نہیں رہے, فسق و فجور کی پوری زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں, اور بس سب کے سب کہتے ہیں کہ ہر روزانہ جتنی بھی دعائیں ہو رہی کہ پروردگار ہمیں امام کے لشکر کے اندر شامل فرما دے.
بھائی کچھ خصوصیات پیدا کرنی پڑیں گی، ائمہ کی دیگر اصحاب کی خصوصیات جا کر دیکھیے کہ کیا ہیں، وہ پیدا ہوں گی تو پھر کچھ آگے چل کر معاملہ چلے گا۔ محمد ابن مسلم اصحاب اجماع میں سے یہ بھی تھے اور 5ویں اور 6ٹھے امام کے صحابی تھے، اور فقط 4 سال یہ مدینے میں رہے، فقط 4 سال، اور اس دوران انہوں نے 30,000 احادیث تو صرف امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کی ہیں، اور 16,000 حدیثیں 6ٹھے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کی ہیں۔ یعنی اتنی مضبوط علمی شخصیت بن گئے 4 سال کے اندر۔ لوگ آتے تھے امام کے پاس، آ کے کہتے تھے کہ مولا ہم بہت دور رہتے ہیں، آپ کے پاس جو ہے وہ آ نہیں سکتے ہیں، آپ کچھ ایسی چیز، آپ کسی شخص کا نام بتا دیں گے جس سے ہم جا کر پوچھیں؟ تو امام کہتے تھے تم محمد ابن مسلم سے جا کر پوچھ لیا کرو۔ سوچیں کہ امام معصوم علمی لحاظ سے اتنے مضبوط، حتیٰ کہ ملتا ہے روایات کے اندر کہ امام ابو حنیفہ بھی اکثر مسائل کا حل محمد ابن مسلم سے معلوم کرواتے تھے۔ تو اچھا، امام ابھی جیسے تھا کہ امام اتنے قابل ترین اور عالم اپنے شاگردوں کی بھی تربیت سے غافل نہیں ہوتے تھے، کسی کمی کو دیکھنا، ممکنہ کمی کوئی پیدا نہ ہو جائے اس کا بھی دفیہ کرتے تھے، اور اتنی تربیت دینے کی۔ محمد ابن مسلم بھی بہت زیادہ مالدار تھے۔ امام نے ان سے کہا تھا کہ تم تواضع اختیار کرو اور مسجد کے باہر کھجوریں بیچا کرو، یعنی خود محمد ابن مسلم کے متعلق بھی ملتا۔ ان کے رشتہ داروں نے بہت مائنڈ کیا تھا اس بات کو، اور اتنے ظاہر ہے کوئی بہت بڑا اتنا اسٹیٹس کا معاشرے کے اندر آدمی ہو اور مسجد کے باہر کھجوریں بیچنا شروع کر دے تو جن کی معرفت نہیں اتنی زیادہ ہوگی وہ تو امام پر بھی اعتراض کرنے لگیں گے۔ تو کہا کہ نہیں، محمد ابن مسلم نے اپنے رشتہ داروں سے کہا نہیں، میرے آقا و مولا نے حکم دیا ہے تو میں ان کے حکم کی مخالفت نہیں کر سکتا، مسجد کے باہر کھجوریں بیچوں گا، صرف اس وجہ سے کہ زیادہ مال و دولت کی وجہ سے کہیں محمد ابن مسلم کے اندر کوئی تکبر یا احساس برتری دیگر مومنین کی نسبت پیدا نہ ہو جائے۔ تو امام ان کا اس طرح سے علاج بھی کرتے تھے۔ تو سوچئے کہ اتنے قابل، عالم، متقی، پرہیزگار، مطیع و فرما بردار کے متعلق امام اتنی سخت نگاہ رکھتے تھے، تو کیسے ممکن ہے کہ امام زمانہ کا کوئی کرائٹیریا ہی نہیں ہوگا؟ وہ تمام کمیوں کے ساتھ آپ کو جو ہے گلے لگا لیں گے؟ ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ اچھا، آپ بھی سوچ رہی ہوں گے، اور جو بھی مرد حضرات بھی اگر کسی درس کو سنیں گے تو وہ بھی اس دماغ میں سوچیں گے بھئی ہم بھی امام کے زمانے میں اگر ہوتے، 6ٹھے امام کے دور میں، 5ویں امام کے دور میں، تو ہم بھی یہ تمام علوم حاصل کر لیتے اور ہم بھی اس مقام کو حاصل کر لیتے۔ تو دیکھیے وہ تو 5ویں اور 6ٹھے امام کی حد تک تھے نا، اس کے بعد کے ائمہ کے ساتھ تو نہیں تھے۔ آپ کے پاس تو تمام علوم اور تمام تعلیمات 14 معصومین کی ساری آپ کے پاس حاصل، آپ کو تو کہیں ادھر سے ادھر جانے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی۔ کتنی احادیث اس کے باوجود بھی آپ کو یاد ہیں؟ وہ تو 30 ہزار 16 ہزار احادیثیں جو ہم نقل کر رہے ہیں، 80 ہزار احادیث اور دیگر اصحاب کے متعلق ملتا ہے کہ ان کو زبانی یاد تھیں۔ 6 امام تک کے دور دیکھے ہوئے تھے، وہ تو کچھ 8 امام کے ادوار تک دیکھے ہوئے تھے، کچھ صرف امیر المومنین کے حد تک، دور کی حد تک تھے۔ آپ کے پاس تو 14 معصومین کے سارے علوم موجود ہیں، اور اس کے باوجود بھی کسی کو کوئی حدیث مبارکہ یاد نہیں کسی کی۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں۔ دیکھیے اب امام زمانہ کے سپاہیوں کو بھی دنیا ترک نہیں کرنی، اپنے علم جو بھی حاصل کر رہی ہیں آپ، یا مرد حضرات بھی تجارت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، ملازمتیں کر رہے ہیں، اس میں رہتے ہوئے بھی دین کے تمام کام ہو سکتے ہیں۔ دنیا کو مکمل طور پر نہ صرف یہ کہ چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ چھوڑنا خلاف مصلحت ہوگا، نہ ہی اماموں نے حکم دیا ہے۔ عورتیں گھر میں رہتے ہوئے بھی، روزانہ کی زندگی گزارتے ہوئے بھی امام زمانہ کے سپاہی تیار کر سکتی ہیں۔ علم سیکھیں، سکھائیں، خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی تبلیغ کریں،